لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آخری دن جو قریب سے قریب آ رہے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کے حضور دعا کی طرف ہونی چاہیے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کریم ہمارے حال زار پہ رحم فرما دے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج آغاز کر کے تو انشاءاللہ فوراً سبق شروع کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اب چونکہ ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے اور ہمارے پاس جو 2 دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں اسے کمپلیٹ بھی کرنا ہے، اپنے 5 پارے مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ مجھے زندگی میں قدم قدم اے مولا، اے رب کریم، اے رحیم و کریم اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے، اور میں گناہوں میں ہوں ڈوبی ہوئی، میں گناہوں میں ہوں ڈوبی ہوئی، اور میں زمین پہ ہوں گری ہوئی۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبی ہوئی اور زمین پر ہوں گری ہوئی، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے، اور میں نے جو کیا وہ برا کیا۔ یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، دل کی گہرائی اور سچائی سے ماننے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو کیا، کیا کیا؟ میں نے جو کیا برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا۔ میں نے جو کیا برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری مانگی ہوئی دعا کا حاصل عطا فرما دے اور ہمیں پسند کر لے، ہماری ان کوتاہیوں کو اللہ کریم قبول فرما لے، ہماری معذرتیں قبول کر لے، اور ہمیں اس لا ریب کتاب سے وہ محبت جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس سے ہماری نجات ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. پچھلے پارے میں ہماری آخری آیت میں جو موضوع چل رہا تھا وہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے آخری آیت کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھی تھی اس میں موضوع کیا تھا؟ سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کل سبق پڑھا ہوا پوچھ رہی ہوں تو سال کے بعد کیا ہوگا؟ آخری آیت میں ان عورتوں کی تفصیل ہم نے کل پڑھی ہے جو حرام ہے ہمیشہ کے لیے، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چوتھا سپارہ اس آیت پہ مکمل ہوتا ہے، مگر آیت آگے جاری ہے، یعنی جو مضمون ہے وہ پارے کے ساتھ مکمل نہیں ہوا، مضمون آگے جاری ہے. پیچھے جتنی عورتوں کا ذکر ہوا تھا آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اب آگے اسی کو لے کے چلیں گے. والمحصنات، اور حرام ہیں شوہر والی، من النساء عورتیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم، وہ کافر عورتیں جو ملکیت ہیں تمہارے ہاتھوں کی، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان تمام عورتوں کے علاوہ. کن تمام کے؟ جو کل اور آج، یہ ابھی جو 2-3 اوپر چیزیں پڑھی ہیں یہ بھی، اور پیچھے والے سارے رشتے جو پڑھے تھے یہ سب عورتیں حرام اور ان کے علاوہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے یا اپنے مالوں کے بدلے میں، محسنین، نکاح میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ زنا کرتے ہوئے، یا انہیں قید میں لاتے ہوئے نہ کہ زنا کرتے ہوئے. قید کس چیز کی ہے؟ نکاح کی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو تم برتنا چاہو یا نکاح میں لانا چاہو، بہی منہن، اس کے ساتھ یعنی مہر کے ذریعے ان عورتوں کو، فآتوہن، تو ان کو دو، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃً، مقرر کیے ہوئے. ولا جناح علیکم، اور کچھ گناہ نہیں تم پر، فیما تراضیتم بہ، اس بات میں جس میں تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، علم و حکمت والا ہے. جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے انہی کا بیان جاری ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا پہلے کوئی شوہر ہو، وہ عورت بھی دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک پہلے شوہر سے یا طلاق نہ ہو جائے یا وہ فوت نہ ہو جائے. کسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ نکاح پہ نکاح کرنا، تو نکاح پہ نکاح کرنا بھی کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہوگا جب تک وہ پہلے آدمی سے آزاد نہیں ہوگی. اور دوسرے کہا گیا کہ جو کافروں کی عورتیں میدان جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ آتی ہیں، یعنی جس جگہ پہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ملک اور وہ لوگ سارے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. تو جب ان کی عورتیں قیدی بن کے آتی ہیں تو وہ مسلمان مردوں کے لیے لونڈیاں ہوتی ہیں. تو شرعی طور پہ ان عورتوں کے ساتھ جو ان کی لونڈیاں بن کے آتی ہیں ان کو صحبت کرنا
جائز ہوتا ہے اور ان کو ایز اے لونڈی رکھنا بھی جائز ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ہمارے زمانے میں اور نہ ہی آگے کہیں اس کا کوئی چانس ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک میں درج ہے نا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اب لونڈیوں کا کوئی زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک اب دوبارہ ایسا ہوگا. یہ وہی زمانہ تھا، یا تو وہاں پہ لونڈیاں اور غلام جو بکا کرتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی اس وقت، یا پھر جو کافروں کی عورتیں مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آتی تھی تو وہ بطور لونڈی ان کو دی جاتی تھی، تو ان کے ساتھ صحبت کرنا اور ان کو اپنے پاس رکھنا یہ ان کے لیے جائز ہوتا تھا. تو یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے جو شریعت مطہرہ ہمیں بتا رہی ہے، وہ ہے قیدیوں کے ساتھ سلوک. یعنی اسلام نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وحشیانہ تشدد یا مار پٹائی یا ظلم و ستم یہ بالکل نہیں، بلکہ وہ کافر عورت ہے، کافر کسی کی بیوی ہے، مگر جب مال غنیمت میں آئی ہے تو اس کو مسلمان کے لیے حلال کیا گیا ہے. یعنی اس کے ساتھ وہ صحبت کر سکتا ہے، اس کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اب یہاں آج کل جو قیدیوں کی صورتحال ہے اور جو قیدی جیل سے باہر آتے ہیں وہاں کے ظلم و ستم جو بیان کرتے ہیں وہ سننے کے لائق نہیں ہوتے اور سن کر برداشت نہیں کیے جا سکتے. یہ کون سا اسلام اور کون سے اسلام کی تعلیمات ہیں؟ یہ بربریت اور یہ ظلم اور یہ وحشیانہ سلوک یہ سراسر اسلام کے خلاف ہیں اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اسلام ایک عزتیں دینے والا دین ہے. وہ ایک معمولی سے ذرے کو بھی اٹھا کے آسمان جتنی بلندی عطا کر دیتا ہے، ایک معمولی کمی کو بھی وہ عزت دیتا ہے. اسلام تو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ تمہارے گھر کا جو نوکر بھی ہے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے اپنے ساتھ پسند کرتے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے دین کی شان کیا ہے اور ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے، ہمارے دین کے احکام کیا ہیں. جی اب جو یہاں پہ پوری لسٹ آپ نے سنی ہے ان عورتوں کی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سب کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے. البتہ چند عورتیں ضمنی طور پر اور بھی ایسی آتی ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا، لیکن وہ عارضی طور پہ ہوتا ہے. جب وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب ایک بندے کے پاس 4 بیویاں ہیں تو 4 کے ہوتے ہوئے وہ 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہوگا. اب یہ بھی ایک صورت ہے لیکن یہ عارضی ہے. پہلی 4 میں سے یا کسی کو طلاق دے دے ایک کو یا وہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، کئی مرتبہ مجھ سے یہ سوالات بھی کیے بعض بہنوں نے، کہ مطلقاً کسی وقت بھی کسی صورت میں بھی 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ آدمی شادی نہیں کر سکتا. یہ بات نہیں ہے. آدمی شادی جتنی خواتین سے چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں اس کے پاس 4 کا ہونا ضروری ہے. 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتا. شریعت کا حکم یہ سمجھیے کہ 4 سے زیادہ وہ ایک وقت میں رکھ نہیں سکتا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا سننے کو آتا ہے کہ ایک بندے کی 4 بار شادی ہوئی، 4 بیویاں فوت ہو گئی، تھوڑے عرصے بعد کسی کو طلاق دے دی، 1 کو دے دی، 2 کو دے دی، 4 کو دے دی، نہیں نباہ ہو رہا. تو اب ایسی صورت میں 7-8 مرتبہ بھی اگر اس کے ساتھ ایسا المیہ ہو گیا، وہ اس کو ٹریجڈی ہو گئی تو وہ نکاح کر سکتا ہے آگے، جب تک وہ نکاح کرنے کے قابل ہے. شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ 5 بیویاں نہیں رکھ سکتا، 4 یا 4 سے کم رکھ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو کوئی عورت مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ حرمت بھی عارضی ہوئی. اس کے علاوہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں پوری دے دی، بیک وقت دے دی، اب اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے. کب تک حرام ہے؟ جب تک وہ عورت کسی اور آدمی سے
نکاح کر کے اس کے ساتھ وقت نہ گزارے، اس وقت تک واپس وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ شوہر فوت ہو جائے اور اس کی بھی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ جو 2-2 4-4 دن کا ایگریمنٹ کر کے نکاح کروائے جاتے ہیں اور طلاقیں گن پوائنٹ پہ دلائی جاتی ہیں کہ بیوی واپس کرو حلالہ کرنے کے بعد، تو یہاں جو فسادات ہوتے ہیں، اور یہ جو حلالہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی۔ یہ یوں کہا گیا ہے کہ اگر عورت نے نکاح کیا کسی دوسرے آدمی سے اور اس نے دل میں نیت رکھی کہ جب بھی کبھی میں اس سے فارغ ہوں یا یہ دنیا سے چلا جائے تو میں واپس اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کروں گی، تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ وہ یا حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پیدا کر دیے گئے کہ دونوں کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکا اور اس نے مجبور ہو کے طلاق دے دی، یہ عدت گزار کے واپس اپنے شوہر کے پاس آ گئے۔ اس کے علاوہ یہ جو دوسری صورت میں نے بتائی یہ سراسر بے حیائی ہے، اس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی خالہ اور بھانجی ایک بندے کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر پھوپھی کی شادی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی جگہ پہ اس کی بھتیجی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ خالہ کی شادی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی، اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کی جگہ پہ اس کی بھانجی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، مگر بیک وقت دو کو اکٹھا رکھنا جائز نہیں ہوگا، ایسے میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ جب کوئی عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو یا شوہر کی فوتگی کی عدت گزار رہی ہو تو عدت کے دوران کسی آدمی کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی صریح لفظوں میں کھلے عام نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اشارتاً کنایتاً کسی کے ذہن میں بات ڈال دینا کہ بھئی آپ عدت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نکاح کے خواہش مند ہیں، آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں، یا کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے سے یہ بات اشارتاً پہنچ جائے اس فیملی تک یا اس عورت تک جو عدت گزار رہی ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن صریحاً جا کے پیغام دینا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا ہم بیٹے کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں، عدت کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں، اور نہ ہی نکاح ہوگا، اگر کیا تو نکاح حرام ہوگا۔ جی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ قدرت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، طولاً، اپنی بے مقدوری کے باعث، ان ینکحا، کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المومنات، آزاد ایمان والی عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں، من فتياتكم المؤمنات، ایمان والی کنیزیں یا ایمان والی لونڈیاں، یعنی پھر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بإیمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں ایک دوسرے سے ہے، تم میں ایک دوسرے سے ہے کا کیا مطلب ہے کہ تم آپس میں ایک ہی جیسے ہو، اگر کوئی ایمان والی لونڈی ہے تب بھی، اگر کوئی آزاد عورت ہے تب بھی تم ایک جیسے ہو کا کیا مطلب ہے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک اونچ نیچ ہے اور چودھری اور کمیوں والا جو کلچر ہے، اور اس وجہ سے کسی کی توہین کرنا، انسلٹ کرنا اور اس کے ساتھ رشتہ طے نہ کرنا، اس سے یہ منع کیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تو تم سارے ایک ہی ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم نکاح کرو ان سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، وَآتُوهُنَّ، اور ان کو دو، أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محسنات،
نکاح کی قید میں لاتے ہوئے غیر مصافحات، نہ کہ خفیہ یارانے بنانے والیاں یا خفیہ آشنائی پیدا کرنے والیاں، ولا غیر مصافحات، نہ کہ زنا کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ یارانے بنانے والیاں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید میں آ جائیں تمہاری، یعنی قید سے یہاں کیا مراد ہے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ نکاح کی قید میں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر وہ مرتکب ہوں یا وہ کریں بِفَاحِشَةٍ، کوئی برا کام، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر سزا ہے نصف، آدھی، ما اس سے، علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، عذاب سے یا سزا سے، ذالک لمن خشیہ، یہ اس کے لیے جس کو اندیشہ ہو، العنتا، زنا کا یا بدکاری کا، منکم، تم میں سے، وان تصبروا، اور صبر کرنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس کا تعلق بھی اسی دور کے ساتھ ہے جس میں کنیزیں اور لونڈیاں ہوتی تھیں، کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت کیا ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، نکاح کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، زیورات نہیں لا سکتا، اور جو باقی لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا، تو چونکہ آزاد عورت کے تو مرد کے اوپر لازم ہے، مگر جو لونڈی ہوتی ہے، لونڈی کے لیے جو آزاد عورت ہے اس سے آدھے احکام ہوتے ہیں، اور وہ تو اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی جو ہوتی ہے آزاد عورت کی طرح اس کے لیے سخت احکام نہیں ہوتے، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر وہ باندی سے، اپنی لونڈی سے نکاح کرے، جبکہ لونڈی کون ہو؟ مومنہ ہو، ایمان والی ہو، ایمان والی کے ساتھ نکاح کرنا مستحب ہے، اور اگر ایمان والی نہ بھی ہو، یہ احناف کے نزدیک ہے، تو پھر پیچھے جو ذکر گزر گیا کہ جو لونڈیاں تمہارے پاس مال غنیمت میں آئیں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ عرب والے اپنے نسب پر، خاندانوں پر، برادریوں پر فخر کرتے تھے، اور لونڈیوں سے نکاح کرنے کو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے، تو آج لونڈیوں کی جگہ پہ اگر نیچ خاندان کو، کسی کمی خاندان کو دیکھا جائے یا اپنے سے کم تر خاندان کو دیکھا جائے، تو آج بھی تو لوگ یہ کچھ ہی کرتے ہیں، آج بھی تو ہر ایک کو اپنے خاندان پہ فخر ہوتا ہے اور وہ دوسرے کی طرف رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور حیرانگی کی بات تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت ساری ماؤں کو میں نے پریشان دیکھا اور آگے بار بار آرزوئیں کرتے ہوئے دیکھا کہ دعا کریں ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، تو انہیں رائے دی گئی کہ بھئی آپ کی شادی کی شرائط کیا ہیں، تو آپ کو جب کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے، کوئی بھی رشتہ ملتا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو اب یہاں حیرانگی کی بات میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ برادریاں جن کو بڑی برادریوں کے لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو میرا مطلب ایک بات کو واضح کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، مطلب جن کو کمی کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے لوگوں سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھے خاندان کے لوگ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آتے ہیں اور آپ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم برادری سے باہر نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے لیے اچھا موقع ہو، ایک اچھا شریف آدمی، پڑھا لکھا آدمی آپ کی بیٹی کو پروپوز کر رہا ہے، اس کے لیے رشتہ لے کے آ رہا ہے، تو آپ کو وہاں رشتہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ آپ کو دیکھ سن کے، سوچ سمجھ کر ایک اچھے خاندان میں تعلق جوڑنا چاہیے اور وہاں پہ رشتہ کرنا چاہیے، ہاں بشرطے کہ وہ لوگ خواہش مند ہوں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ لوگ عزت دینے والے ہیں۔ تو یہی چیزیں عرب میں تھیں، اور وہ لونڈیوں سے نکاح کرنا اپنے لیے آر سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سارے ایک دوسرے سے ہو، یعنی سارے برابر ہو، برابر اس لحاظ سے کہ اگر کوئی نیچ خاندان کا ہے تو وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور تم بھی آدم کی اولاد ہے، تو پھر تم سارے تو ایک ہی ہو، تمہارا باپ تو ایک ہے، تو پھر لونڈیوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے باعث شرم نہیں ہے۔ اور بتایا
کہ جو ایمان تمہارے اندر ہے وہ ایمان ان کے اندر ہے، اور ایمان میں تم سارے ایک جیسے مشترک ہو. تمہارا دین اسلام ہے اور ان کا دین بھی اسلام ہے، اور ایمان والا ہونا ذاتوں برادریوں سے زیادہ فخر والی بات ہے. جی اب یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ کو بھی اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ ہیں، اور آج کے دور کے جو تقاضے ہم نے خود بنا رکھے ہیں کہ بیٹا سیٹل ہو جائے، باہر چلا جائے، 4 سال لگا کے آ جائے، گھر بن جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم بیٹے کی شادی کریں گے. میں ساری ماؤں سے معذرت کے ساتھ پوچھتی ہوں کہ آپ نے شادی شدہ زندگی گزاری، کیا آپ کو نہیں پتہ کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس کے نفس کے اور اس کی فطرت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا. پھر حقائق سے آنکھیں بند کر کے معاشرے کے اندر بے راہ روی کو رواج دینا اور معاشرے کو مجبور کرنا برائی کرنے پہ، بے حیائی کرنے پہ اور بدکاری کرنے پہ، یہ کس کا قصور ہے؟ اسلام نے، شریعت نے کسی جگہ پہ اس چیز کی قید نہیں لگائی، بلکہ ہماری اسلاف میں، ہماری تاریخ میں نہیں، آج کے دور میں بھی ایسے خاندان موجود ہیں جو اولادوں کے جوان ہونے کے بعد سب سے پہلی ترجیح شریعت کے مطابق نکاح کرنے کو دیتے ہیں، اور پھر نکاح کے ساتھ ساتھ گھر بھی بنتے رہتے ہیں، اولادیں بھی پلتی رہتی ہیں، تعلیم بھی جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت پیدا فرماتا رہتا ہے. آپ ایک بات اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مان کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کی برکتیں آپ کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے. تو جس وقت آپ 10 سال کے لیے بیٹے کو آنکھوں سے اوجھل نہیں، وطن سے ہی اوجھل کر دیتے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کی گودوں میں جا کے وہ بیٹھتا ہے، ان کے کلبوں میں جا کے وہ راتیں گزارتا ہے، ان کے آگے وہ نوکری کرتا ہے، تو 8-10 سال کے بعد جب وہ آتا ہے تو کیا واپس لے کے آتا ہے؟ اور پھر آپ کسی کی بیٹی پہ جب ظلم کرتے ہیں کہ بن دیکھے صرف اس لیے جا کے رشتہ مانگ لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، ناروے میں ہوتا ہے، فرانس میں ہوتا ہے، اٹلی میں ہوتا ہے، اور لڑکی کے ماں باپ بھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ کے رشتہ کر لیتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے، لڑکی ہماری سوکھی رہ جائے گی. کتنے ظلم ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد پہ خود کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے لیے کون کون سی کنڈیشن کس وقت لگتی ہے. عام طور پہ ہم نے ایک جملہ یاد کیا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو اتنا ہی پتہ ہے کہ نکاح سنت ہے. اتنا ہی پتہ ہے نا، نکاح سنت ہے. آپ سنت کو جتنا خراب کر کے آپ بھی پورا کرتے ہیں، آپ ذرا اس کو بھی اپنے تصور میں لائیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کرنا ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر عمر میں، ہر طرح کے حالات میں سنت نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ سنت نہیں ہے. کبھی سنت سے بھی اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے اور کبھی سنت سے بھی نیچے کا درجہ ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو آئیے اس آیت کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے لیے شرعی حکم کیا کیا رکھا ہے. جب ایک انسان، لڑکی ہے یا لڑکا، پہلے ہم لڑکے کی حالت کو دیکھتے ہیں. اعتدال کی حالت ہے. ایک مطمئن آدمی ہے، وہ بہت زیادہ شوخ، شریر، نفس پرست نہیں ہے. ماں باپ اس کی طبیعت کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر نہ کوئی زیادہ برائی ہے، نہ بری عادتیں ہیں، نہ کوئی زیادہ تقاضا ہے نکاح کا. اس کو کہتے ہیں اعتدال کی حالت. یعنی نارملی جس طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ بچی جوان ہوں گے، اب ماں باپ سوچیں کہ اس کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یہ ایک اعتدال کی حالت ہے. نہ تو یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ نوجوان لڑکے کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ زیادہ ہے، وہ بری صحبتوں میں زیادہ بیٹھتا ہے، برے گانے، برے ڈرامے، واہیات فلمیں زیادہ دیکھتا ہے. اگر تو یہ چیزیں ہیں تو یہ خطرناک ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ اعتدال کی حالت ہے. اعتدال کی حالت ہے، شہوت کا زیادہ غلبہ بھی نہیں. وہ مرد جو لڑکا نوجوان ہے وہ نہ مرد بھی نہیں، کسی قسم کا اس کو عذر بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں. اور عورت کو لانے کے بعد
اس کو نان و نفقہ دینے پہ قادر ہے، اب اس آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اب اس سے آگے اگر آپ کا بیٹا بری صحبت میں پڑ گیا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، برے ڈرامے، برے گانے، بری فلمیں دیکھنا، اور اب اسے یہ اندیشہ ہے اور ماں باپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح رہا تو یہ بدکاری کی طرف، زناکاری کی طرف چلا جائے گا، یا آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو پھر کیا ہونا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، تو اب اس بیٹے کا نکاح کرنا فوری طور پہ واجب ہو جائے گا۔ اب آپ اس کا اسٹیٹس، اس کی کمائیاں اور باہر کے ویزے اور ان سارے چکروں میں پڑیں گے تو اللہ کے ہاں سخت قسم کے گناہگار ہوں گے۔ ایسی حالت کو دیکھ کر فوراً بیٹے کا نکاح کر دینا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اگر زنا کا اندیشہ ہو کہ وہ سمجھے لڑکا بھی کہ میرے اوپر اپنا کنٹرول نہیں رہے گا اور میں کسی وقت برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کریں، یہ واجب ہے۔ اور اگر اندیشے کی بجائے یا تو وہ بیٹا زناکاری بدکاری میں پڑ جائے، یا پھر اسے یقین ہو جائے کہ وہ قطعی طور پہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اس سے بدکاری ہو جائے گی، زنا ہو جائے گا، وہ برا کام کر گزرے گا، تو اب واجب سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ اب فوراً فرض ہے ماں باپ پہ اور اس آدمی پر بھی کہ وہ اپنا نکاح کرے۔ سنت پیچھے رہ گئی، سنت کے اوپر واجب اور واجب کے اوپر فرض۔ اب سمجھیے آپ، اور ذرا اپنے گھروں میں یہاں بیٹھے بیٹھے جائزہ لیجئے کہ آپ کی کون کون سی اولاد کس کیٹاگری میں آتی ہے، اور جن کو یورپ ممالک میں 8 10 سال سے آپ نے بھیجا ہوا ہے، جن کی ایکٹیویٹیز کی آپ کو خبر ہی نہیں، اور پھر جب آپ 10 سال کے بعد فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور جا کے رشتہ ڈھونڈ کے شادیاں کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان بیویوں کی، ان لڑکوں کو پرواہ تک نہیں ہوتی، وہ پیچھے خوار ہوتی رہے، ذلیل ہوتی رہے، وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ جتنی گندگی کی زندگی وہ وہاں گزار کے بغیر شادی کے آ چکے ہوتے ہیں، اب انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ماں باپ صرف اپنی عزت کے لیے شادیاں کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی خاندان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور نام اس کو شادی دیا جائے۔ اب آپ نے سمجھا کہ نکاح سنت کب ہے، واجب کب ہے؟ جب اندیشہ ہو کہ آپ کا بیٹا بدکاری میں پڑ جائے گا تو واجب، اور جب یقین ہو کہ یا وہ پڑ چکا ہے یا پڑ جائے گا تو پھر اس صورت میں فرض۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ اگر آپ کا بیٹا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اس وقت میرے پاس درجنوں بیٹیاں ایسی ہیں جو والدین کی عزت کے لیے اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کا مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، بری عادات کی وجہ سے، برے بدکاریوں کی وجہ سے، یا بری صحبتوں کی وجہ سے مرد اس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کیا ان ساری باتوں کا ماں باپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا ماں باپ کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ بیٹا جب جوان ہو تو اس کے بارے میں معلومات رکھیں، اس کی عادات، اس کی معلومات، اس کی باڈی لینگویج، اس کے انداز؟ سمجھدار مائیں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ تو بچوں کے چہروں کو کلر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ بچے کی عادات کیا ہیں، بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، بچہ کرتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ماں باپ کو نظر سے پتہ چل جاتی ہیں۔ مگر آج ظلم کیا ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد 1 2 سال اگر بچے نہیں ہوئے تو پھر بھی جانتے بوجھتے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے، مرد کو بھی پتہ ہے کہ علاج کی ضرورت مجھے ہے، مگر تانے صبح شام عورت کو مل رہے ہیں، گھر سے عورت کو نکالا جا رہا ہے، اور علاج زبردستی اونٹ پٹانگ عورت کے کروائے جا رہے ہیں، ٹیسٹ عورت کے کروائے جا رہے ہیں، 5 سال مرد ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں جاتا۔ آپ اس کا کیا حل کریں گے؟
اس میں سارے قصور کس کے ہیں؟ آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ تو زیادہ ان رہتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ آج بھی کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو صرف مرد نے اپنی انا کی خاطر، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر بدنام کر کے طلاق دے دی، اور کسی دوسرے خاندان میں جو نہیں جانتا تھا اس کے ہاں جا کے پھر نکاح کر لیا، پھر اس کو طلاق دے دی، کسی تیسرے میں جا کے نکاح کر لیا، تاکہ زندگی کے دن چلتے رہیں، لوگوں کی بیٹیاں برباد ہوتی ہیں۔ اور تحقیق کیا بتاتی ہے کہ اس مرد کے ہاں 20 شادیاں بھی کر دو، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، پھر ان بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ تو ایسا بندہ جس کو اندیشہ ہو کہ وہ جسمانی طور پہ یا فائنینشلی مالی طور پہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اب سنت کہنے والے لوگ ذرا اچھی طرح سنیں، اب اس مرد کا نکاح کرنا مکروہ ہے اگر اسے پتہ ہے کہ میں جسمانی طور پہ شاید کمزور ہوں تو میں پورے حقوق نہ کر سکوں، یا میری تنخواہ، میرے اسباب مال کے ایسے ہیں کہ میں شاید اپنی بیوی کے حقوق پورے نہ کر سکوں، تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ اپنا انتظام کرے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے اور فٹ کرے، پھر اس کے بعد نکاح کرے، ورنہ نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یقین ہے اس بات کا کہ وہ کسی بھی طرح بیوی کے حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں، تو اب اس مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے مرد کا اب آپ میں سے میں بار بار اس لیے مخاطب کر رہی ہوں کہ آپ سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ کتنی مائیں ان بیٹوں کے رشتے تلاش کرنے نکلی ہوتی ہیں جو ساری رات آ کے نشے میں گرے پڑے ہوتے ہیں، انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، جنہیں نہ اپنے کپڑے کی ہوش، نہ اپنے کھانے کی ہوش، نہ پہننے کی ہوش، اور ماں چل پڑتی ہے رشتہ لینے کہ اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنا ظلم ہے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر ایسے کسی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ آ جائے تو بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں آپ، تو پھر جب آپ گھر سے چلتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور کسی خاندان میں جا کے اپنے بیٹے کی جھوٹی تعریفیں کر کے، جھوٹی باتیں کر کے رشتہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا علاج کروانا، اس کو کاروبار بنا کے دینا، کسی قابل بنانا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے اور یقین ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ بیوی کے حقوق پورے کرے گا، تو اب ایسے آدمی کا نکاح حرام ہے جب تک وہ اس قابل نہ ہو۔ کتنی کیٹیگریز ہوئی؟ سنت، واجب، فرض، مکروہ، حرام، 5 مقام ہے نکاح کے، 5 نکاح۔ اب آئیے عورت کی طرف، عورت کا بھی تو کوئی مقام ہے نا، عورت کی طرف آئیے کہ اس کے شرعی نکاح کا کیا حکم ہے۔ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہے کہ اگر نکاح ہوا تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر سکے گی، شوہر کے جو واجب حقوق ہیں وہ اس سے ادا نہیں ہو سکیں گے، کیا ہے اس کو؟ خوف ہے اس بات کا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو، تو ایسے حالات میں عورت کا نکاح کرنا ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ نکاح کرنا عام حالات میں سنت ہے، اور نکاح کے بعد جو آپ کا شوہر ہے اس کے حقوق پورا کرنا آپ پہ واجب ہے، اور واجب جو پورا نہیں کرتا وہ ہر وقت گناہگار رہتا ہے، ہر وقت گناہگار رہتا ہے۔ اور آپ جب شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتے، اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، خواہ وہ جسمانی ہوں، فزیکلی ہوں، یا کسی اور وجہ سے ہوں، یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہر وقت میں آپ گناہگار ہوں گی جب آپ شوہر کے سامنے انکار کریں گی یا اس کی نافرمانی کریں گی۔ اور اگر نکاح کرے، اگر ایسی صورت میں عورت نکاح کرے یا عورت کا نکاح کر دیا جائے تو عورت گناہگار ہوگی، اور اگر خوف نہیں بلکہ عورت کو یقین ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی
اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکتی، تو اب اس یقین کی صورت میں عورت کا نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ اور جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اگر نکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جائے یا ظن غالب ہے، تو ایسی عورت کو نکاح کرنا واجب ہے۔ وہی مرد والی صورتحال کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی اور اسے لگتا ہے کہ وہ کسی برے راستے پہ چل پڑے گی، جس طرح آج اپنی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تو پوری رات نوجوان بیٹے اور بیٹیاں موبائل پہ وہ گندی حرکتیں اور وہ گندی گفتگو کرتے ہیں جو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں کرتے۔ یہ وہ کھلا ہوا معاملہ ہے جس کو آپ دبا کے یا چھپا کے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ سب کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بھی کھولنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کا نکاح کرنا واجب ہے جب اندیشہ ہے اور جب اسے پتہ ہے کہ وہ برے کاموں میں پڑ چکی ہے، ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ وہ برے کاموں میں پڑ چکی ہے۔ اگر ایک جگہ سے منع کیا تو 6 مہینے بعد کسی اور سے دوستی بن گئی، ادھر سے مارا پیٹا تو سال کے بعد کسی اور سے دوستی بن گئی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بدکاری کے بغیر لڑکی رہ نہیں سکتی، اب اس کا نکاح کرنا فرض ہے۔ جی آپ نے سمجھ لیا کہ نکاح کے مقام کیا ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خود جوان ہونے کے بعد لڑکی یا لڑکے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے احکام، ویہدیکم، اور بتا دے تمہیں سنن الذین، طریقے ان کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور رجوع فرمائے تم پر اپنی رحمت سے یا توبہ قبول کرے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تمام معاملات اور احکام اور پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقے کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں پچھلوں کے معاملات کا بھی علم ہو اور اپنے دین کے مسائل کا بھی پتہ ہو۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر توبہ ڈالے یا تم پر رحمت سے رجوع کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہیں، ان تمیلوا، کہ تم الگ ہو جاؤ، میلا عظیما، سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جانا، یعنی بالکل الگ ہو کے ان کی طرح گمراہی میں تم بھی پڑ جاؤ، اور اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں غلط راستے پہ لگاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ عام کیا ہوا کہ یہود و نصارہ جو تھے اور مجوسی، یہ بھائیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے، یعنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے، یعنی چچا اپنی بھتیجی سے نکاح کر لے نو پرابلم، ماموں بھانجی سے نکاح کر لے نو پرابلم، یہ چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا، تو وہ لوگ مسلمانوں کو یہ کہنے لگے کہ تم لوگ اپنی خالہ کی بیٹی اور پھپھی کی بیٹی سے تو نکاح جائز سمجھتے ہو، حالانکہ خالہ اور پھپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کرتے ہو۔ اسی طرح بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح حرام ہے تو ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑی تو تم ان کے ساتھ بھی نکاح کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف، کہ وہ تخفیف یعنی آسانی کرے، عنکم، تم پر، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے انسان کو ضعیفہ، کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم،
آپس میں مال بینکم ایک دوسرے کے بالباطلی ناحق الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتاً سودا یا تجارت ان تراض منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے ولا تقتلوا انفسکم اور تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو ان اللہ بے شک اللہ کان بکم رحیمہ تم پر مہربان ہے. یعنی یہاں پہ نکاح کے ذریعے جو نفس کے اندر تصرف کی بات بتائی گئی ہے پیچھے، یعنی تم اپنی نفسانی خواہشات کو نکاح کے ذریعے پورا کر سکتے ہو، نکاح کے علاوہ کوئی اور جائز طریقہ نہیں ہے. تو اسی طرح آگے مال کے متعلق بھی بتایا گیا کہ مال کے خرچ کرنے اور مال استعمال کرنے کے بھی اسی طرح شرعی طریقے ہیں جس طرح نکاح کے ذریعے نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے طریقے ہیں. تو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مال اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے اور کون سا مال اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے. مثلا یہاں اشارہ کس طرف ہے؟ رشوت کا مال لینا، مال دیتے لیتے ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کے مال کو بیچنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری کر کے لوگوں کے مال چھین لینا، کسی سے قرض لیا تھا تو اس کو دبا لینا، بھتہ خوری کرنا، پرچیاں بھیج کے لوگوں کو لوٹنا اور ان کو زبردستی ان سے مال وصول کرنا، یہ سارے کام کون سے طریقے ہیں؟ یہ حرام طریقے ہیں. ان میں سے کسی طریقے سے بھی مال کھانا جائز اور حلال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شدید قسم کی مذمت کی کہ ان میں سے کوئی بھی ذریعہ آپ کی آمدن کا اگر ہے تو وہ کتنا برا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے، یعنی مال ہی حرام ہے یا اس کو کمانے کا طریقہ حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا دیا ہوا صدقہ بھی کبھی قبول نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو اپنے علاقوں میں درجنوں بندے ایسے نظر آئیں گے جو لوگوں کو حج کروا رہے ہیں، لوگوں کو عمرے کروا رہے ہیں، 20-20 10-10 ٹکٹیں محفلوں کے اندر لا کے تقسیم کر رہے ہیں. ذرا جا کے تحقیق کریں کہ ان کا اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے. تو ایسے بندے کا کوئی صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. وہ جس طرح سے بھی غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرے ان کا بھلا تو ہو جائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، نہ اس کے اندر برکت آئے گی. اور اگر ایسا حرام کا مال چھوڑ کر وہ مر جائیں تو وہ مال اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. یاد رکھو کہ آپ پیشاب والے کپڑے کو پیشاب سے دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف ناپاک ہوگا یا ناپاکی اور پھیلے گی؟ تو پیشاب والے کپڑے کو دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ پاک پانی چاہیے نا، جو پاک کرنے والا ہو تو وہ پاک ہوگا. تو اب جو بندہ حرام کا پیسہ لے کر حج کروائے یا کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے پیشاب سے پیشاب کو دھو رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ میں یہ حرام مال دے کے صدقے دوں گا تو میرے گناہ بخشے جائیں گے، نہیں، اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر وبال اور عذاب زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی برائی کے ساتھ برائی کو ختم نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے ظلم کیے، برائیاں کی، گناہ کیے، اب حرام مال سے صدقے دوں گا تو بخشا جاؤں گا، مسجدیں بنوا دوں گا تو بخشا جاؤں گا، مدرسے بنوا دوں گا تو بخشا جاؤں گا. نہیں، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. ہاں، وہ کبھی ناپاک کو ناپاک سے مٹاتا نہیں، خبیث کو خبیث سے پاک نہیں کرتا، البتہ پاک کو پاک سے ایسے پاک کرتا ہے کہ پھر چاروں طرف پاکی کو پھیلا دیتا ہے. جی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا عدواناً زیادتی و ظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ،
تو ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو نارا آگ میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ خود اللہ نے آیت اتار دی کہ ایسے بندے کا انجام کیا ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ ہے علی اللہ، اللہ پر یسیرا، آسان، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے یا انہیں دوزخ کے عذاب میں بھون کر رکھ دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہاری خطائیں، یا بخش دیں گے ہم تمہارے گناہ، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، عزت کی جگہ میں داخل کرنا۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچتا تو اس کا پچھلا انجام ہے، اور اگر کوئی گناہ سے بچ کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ بھی معاف کرے گا اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں داخل بھی کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرے تو اس کام کا عذاب اور اس کام کے گناہ کی مقدار قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہو۔ جیسے ابھی یہ باتیں آپ نے پڑھی کہ اس کا عذاب کیا ہے، دوزخ کی آگ، اس کا انجام کیا ہے، جہنم میں داخلہ اور پھر ہمیشہ رہنا، اور اس طرح کی سخت وعید کسی کام کے بدلے میں جب بیان کر دی ہو قرآن و حدیث نے، تو ایسے کام کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اور مختلف علماء کرام نے اور مختلف احادیث میں مختلف گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پہ 7 کی تعداد ہے، کسی جگہ پہ 8 کی تعداد ہے، کسی جگہ پہ 700 کی تعداد ہے۔ وہ سارے گناہ گنوائے گئے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ کا انجام دوزخ میں داخلہ ہے، جہنم سے نیچے نیچے، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نیچے نیچے کوئی عذاب نہیں۔ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ 7 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 40 بھی، 700 بھی مختلف مقامات پہ گناہ لکھے گئے ہیں بائی نیم، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کی لسٹ یاد کر لو اور ان کو دور سے ہی دیکھ کے بچ جاؤ اور ڈر جاؤ کہ اس میں ہاتھ ڈالتے ہی دوزخ میرا مقدر بن جائے گی۔ ہمارے لیے کتنا کرم ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اور ہماری امت کے علماء کا، جنہوں نے ہر چیز مکمل طور پہ تیار کر کے ہمارے آگے رکھ دی۔ اب بھی اگر ہم گناہ سے نہ بچیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے بھی اگر آپ یاد رکھنا چاہیں اور بچنے کی نیت کریں تو میں کچھ گناہوں کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس طرح عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب بائی نیم چیزیں سامنے آ جائیں تو فوراً اس کا جب سامنا ہوتا ہے تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے گناہوں سے بچ سکیں؟ تو پھر میں کچھ نام عرض کر دوں۔ جی، سب سے پہلے گناہ کبیرہ تو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر ہے اپنے عمل ریاکاری کے ساتھ کرنا، سمجھ رہے ہیں، دکھاوا لوگوں کے سامنے کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں، اور حسد اپنے اندر رکھنا، یہ حسد گناہ کبیرہ ہے اور اس کا انجام دوزخ ہے۔ تکبر کرنا، اپنے اندر کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، یعنی جو میں ہوں وہ اور کوئی نہیں ہے، اور اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا۔ اور توجہ فرمائیے، یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا
اور اس نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا، کال پک نہیں کی، آپ نے دوسری بار کیا، کچھ دیر بعد پھر کال پک نہیں ہوئی، آپ نے غصے سے موبائل رکھ دیا، انہیں میری کال سننی ہی نہیں۔ ہاں جی، یہی ہوتا ہے نا، انہیں میری کال سننی ہی نہیں، اب جان بوجھ کے یہ میری کال نہیں سن رہی۔ اگر آپ کو کام تھا کسی سے، آپ نے اس سے ٹائم لیا ہوا تھا اور اب اس ٹائم پہ کال پک نہیں ہو رہی، پھر تو آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ اب اس نے میرا کام کرنا ہی نہیں، اس وجہ سے میری کال نہیں اٹینڈ ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی، اور یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، چیک کریں کہ کوئی بندہ اس سے خالی ہے؟ خود بخود نہ چاہتے ہوئے یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اندر۔ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل فوراً اللہ سے توبہ کرنا، فوراً توبہ کر لیں، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ عین ممکن ہے جب آپ نے کال کی، آگے کوئی بندہ واش روم میں گیا ہو، وہ کال کیسے سنے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سو رہا ہو، وہ کال کیسے سنے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا موبائل یا فون کے پاس نہ ہو اور اس کو کال کا پتہ نہ چلا ہو، مگر آپ نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، آپ نے تو بدگمانی کر کے جب توبہ نہیں کی تو اس کو لکھوا لیا، اور توبہ کر لی تو آپ بچ گئے۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لالچ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کر کے خوش ہونا، اپنی لوگوں کے درمیان بہادری ذکر کرنا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اور گناہ بار بار کرنا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کے روزے چھوڑ دینا، طاقت قدرت پیسے کے باوجود حج نہ کرنا، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور یہ بھی آج آپ کو عام نظر آ رہا ہے۔ بازار نکلیں، آپ کو 20 مرد ایسے آ جائیں گے جنہوں نے پونیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور کمر تک بال بھی بڑھائے ہوئے ہیں، اور یہ 20 ہوں گی تو سینکڑوں عورتیں جو آپ کو نظر آ جائیں گی جن کے اتنے کٹے ہوئے بال ہوں گے اور دوپٹے ان کے گھر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے مشابہت اور گناہ کبیرہ۔ سود لینا دینا، قرض دار کو خواہ تنگ اور ذلیل کرنا، اکڑ کر زمین پہ چلنا، جب مصیبت پڑے تو اپنے گریبان پھاڑنا، سینوں کو پیٹنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، یہ آپ نے کل پڑھا۔ گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنا، اپنے ہر گھر کا جائزہ لیجئے، کس گھر میں گناہ پہ خرچ نہیں ہوتا۔ آپ کی ڈھولکیاں، آپ کی مہندیاں، اس پہ ناچ گانے، بے پردگی کے لباس، گانے، ڈھول ڈمکے اور گانے ناچنے والوں کے اوپر پیسے ڈالنا، یہ سب مال کس پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ حرام کاموں پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مزدور کی مزدوری دینے میں دیر کرنا یا جان بوجھ کے اس کو ذلیل کر کے اس کی مزدوری کم کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کرنے لگیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ ہم نے گناہ کبیرہ کی لسٹ میں سنا تھا۔ ان سارے گناہوں کا انجام کیا ہے؟ دوزخ۔ اگر آپ ان سے آج توبہ کر کے بچ جاتے ہیں، آج سچی توبہ کے بعد آج ہی اللہ آپ کا ٹھکانہ بدلنے کا اعلان کر دے گا۔ جن کے نام دوزخ لکھی گئی تھی، اللہ ان کے نام جنت لکھ دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو یا نہ تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اس کی جس سے اللہ نے فضیلت دی، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض کو بعض پر یا ایک دوسرے پر، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، ان کی کمائی سے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے،
مما اکتسبن ان کی کمائی سے، واسألوا اللہ اور مانگو اللہ سے، من فضلہ اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ جب پیچھے جو سبق ہم نے پڑھا، جب حصے ذکر ہوئے نا مردوں اور عورتوں کے، اور للذکر مثل حظ الانثیین، جب یہ آیت آئی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، دوسرے لفظوں میں عورت کا آدھا اور مرد کا پورا ہے، تو مردوں نے کہا، یہ آیت سن کے نا مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اگر دنیا میں ہمارا حصہ دگنا ہے نا مال کا، تو آخرت میں عورتوں کی نیکیوں سے بھی ہمیں دگنا حصہ ملے گا۔ یہ مردوں نے یہ آیت سن کر کہا۔ اب عورتوں نے آگے سے کیا کہا؟ عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جو مرد گناہ کرتے ہیں نا ان کے گناہوں سے ہمیں آدھا عذاب ملے گا۔ دنیا میں آدھا حصہ ملا ہے، ایک حصہ ہے تو ایک حصہ ہمیں گناہوں کا عذاب ملے گا، مردوں کو دگنا ملے گا۔ مردوں نے کہا کہ دنیا میں ہمیں مال دگنا ملا ہے تو آخرت میں ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پہ راضی ہو جائے، نہ کسی کو دگنا ملے گا نہ کسی کو آدھا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اعمال کی کمائی عورت نے کی ہوگی اس کا اس کو بدلہ ملے گا، جو مرد نے کی ہوگی اس کا اس کو ملے گا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور سب کے لیے ہم نے بنا دیے موالیہ مال کے مستحق، مما ترک الوالدان مال کے مستحق یعنی والی، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین عقدت اور وہ لوگ کہ بند چکا ایمانکم تمہارا حلف جن سے، فآتوہم تو تم ان کو دو، نصیبہم ان کے حصے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا کہ بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون مرد نگہبان ہیں عورتوں پر، یا مرد افسر ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ اس لیے کہ فضیلت دی اللہ نے، بعضهم علی بعض ان میں ایک کو دوسرے پر، وبما اور اس وجہ سے، انفقوا کہ انہوں نے خرچ کیے، من اموالہم اپنے مال، فالصالحات تو نیک بخت عورتیں، قانتات ادب والیاں، حافظات حفاظت کرنے والیاں یا حفاظت کرتی ہیں، للغیبی مردوں کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، واللاتی اور جن عورتوں سے، تخافون تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن نافرمانی کا، فاعظوہن تو انہیں سمجھاؤ، واہجروہن اور الگ ہو جاؤ ان سے، فی المضاجع خوابگاہوں سے یا ان کے بستروں سے، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں یا تمہاری اطاعت میں آ جائیں، فلا تبغوا تو نہ چاہو، علیہن ان پر، سبیلا زیادتی کا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ، کان علیا کبیرا بلندی والا بڑائی والا ہے۔ ہاں جی، کیا بات سمجھ میں آئی کہ مرد کی نگہبانی عورت پہ کیوں رکھی گئی؟ یہاں یہ بیان ہوا کہ عورت کی ضروریات، عورت کی حفاظت اور اس کو ادب سکھانے یا دیگر کئی امور کی وجہ سے مرد کو عورت کے اوپر مسلط یا نگہبان کیا گیا۔
جیسے عورت رعایا کی حیثیت سے اور مرد بادشاہ کی حیثیت سے بنایا گیا اور اس کو وہ رتبہ دیا گیا، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ یاد رکھیے کہ مرد کی اطاعت عورت پر کسی حرام کام میں واجب نہیں، کسی ناجائز کام میں واجب نہیں، بلکہ جو جائز اور حلال کام ہیں ان میں عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ طریقہ بتایا گیا عورت کی اصلاح کا، وہ کیا ہے کہ اگر عورت نافرمانی کرے تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تحمل سے، آرام سے چیزوں کی اونچ نیچ بتا کے ان کو سمجھائے اور ان کے اندر سے غلط باتیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر عورت بار بار سمجھانے کے باوجود پھر بھی نہ سمجھے، برائیاں اور بے وقوفیاں نہ چھوڑے، تو پھر کیا کرے؟ مرد اس کو عبرت سکھانے کے لیے اپنا کمرہ، اپنا بستر علیحدہ کر لے، تاکہ عورت کو سمجھ آئے کہ میں غلط کر رہی ہوں، اور وہ معافی مانگ کے، معذرت کر کے اپنے حالات کو ٹھیک کر لے۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود عورت اپنی برائیاں اور بے وقوفیاں اور نافرمانیاں نہ چھوڑے، تو تب تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ اب مرد عورت کو مار کر سمجھائے، اور مارنے کے لیے اتنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے۔ ہاں، اس کی بھی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اب دیکھیے حضرت سعد بن ربیع صحابی رسول، انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پہ تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے پہ نشان پڑ گیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور جا کے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ جب مرد زیادتی کرے تو پھر عورت اپنے کسی سرپرست یا اپنے کسی ذمہ دار کے پاس اس مقدمے کو لے کے جائے گی۔ آج یہ ظلم بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ساری رات مرد جو ہے وہ ظلم و ستم عورت کو کر کے اس کو مار مار کے لہو لوہان کر دے، مگر پابندی یہ ہوتی ہے کہ خبردار جا کے ماں باپ کو بتایا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں نا۔ تو وہ عورت اپنے باپ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قصاص سے منع کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، کسی بھی شخص کو چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی منع فرمایا کہ شوہر عورت کو اتنا نہ مارے کہ اس کا خون نکل آئے، اتنا نہ مارے کہ اس کے اعضاء ٹوٹ جائیں، صرف اتنا مارے کہ پہلے دو طریقے ناکام ہوئے اس کو سمجھانے میں، اب تیسرا یہ طریقہ اختیار کرے کہ عورت سمجھ جائے اور اپنی برائیاں چھوڑ دے۔ جی، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، شقاق بینہما، میاں بیوی کے جھگڑے کا، فَبَعَثُوا، تو بھیجو، حکماً، ایک پنچ یا ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، مرد والوں کی طرف سے، وحکماً، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، عورت کے گھر والوں کی طرف سے، ان یریدا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، صلح کرانا، یوفق اللہ، تو میل کر دے گا اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ یعنی جھگڑا اگر بڑھ جائے تو اے مرد عورت کے سرپرستو، تم کیا کرو، تم ایک بندہ مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، تیسرا بندہ جو پنچایت کے طور پہ بھیجو، اور وہ جا کے دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ یہاں دیکھیے ہمیں کیا بات سمجھائی گئی کہ صلح کرانے والا وہ بندہ لو جو مخلص ہو، جو گھر اجاڑنا نہ چاہتا ہو، بسانا چاہتا ہو، اور اگر اس نے نیک نیتی سے دونوں طرف سے کوشش کی تو ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ میاں بیوی کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا۔
ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ اس کے ساتھ، شیئا کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریب کے ہمسائے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے ہمسائے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کروٹ کا ساتھی، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور راہگیر، وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور تمہارے باندی غلام، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا، مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اس کو جو اترانے والا، بڑائی کرنے والا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا؟ ان سارے لوگوں کے ساتھ کیٹاگوریکلی اللہ پاک نے آپ کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، اور آگے بتا دیا کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا تو وہ تکبر کرتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، وہ جو خود بخل کریں، ویأمرون، اور کہیں الناس لوگوں کو، یا حکم دے لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور وہ چھپائیں، ما آتاہم اللہ، جو کچھ انہیں اللہ نے دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینہ، ذلت کا عذاب۔ بخل کے بارے میں ہم نے پچھلے دن پڑھا تھا کہ بخل کیا ہوتا ہے۔ تو اب جو بندہ خود بخیل ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ پاک نے ان کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کا اس نے اعلان کر دیا کہ ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں وہ جائیں گے۔ اور والذین ينفقون، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کو، یہ جملہ اپنے اندر محفوظ کر لیں، خرچ تو کرتے ہیں مگر وہ خود سوچیں کہ وہ خرچ کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ قیامت پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ہو جائے شیطان، لَهُ قَرِینًا، دوست، فَسَاءَ قَرِینًا، تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ جس بندے نے 100 روپیہ اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف، اللہ کے حکم کے مطابق بس اس کو راضی کرنے کے لیے دیا، اور دوسری طرف کسی شخص نے تصویریں بنانے، خبریں لگوانے اور سارے علاقے میں مشہور ہونے کے لیے لاکھوں روپے کے ٹرکوں کے حساب سے راشن لا کے لوگوں میں تقسیم کیا، لوگوں کی لائنیں لگوائیں، ان کی تصویریں اتروائیں، اور وہ سب لوگوں کو دکھایا۔ اس ریاکاری کے لیے جس نے کیا، اس کے ٹرکوں کے ٹرک ضائع ہو گئے، اور جس نے اللہ کے لیے کیا اس کا 100 بھی اللہ کے ہاں سیدھا محفوظ ہو گیا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تھوڑا بھی دینے کی توفیق نصیب ہو تو وہ اللہ کے لیے دیں، کبھی کسی کو راضی کرنے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی ریا کے لیے اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کو یا ان کا، لو آمنوا، اگر ایمان لاتے، والیوم الآخر، ایمان لاتے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ انہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سراسر نقصان ہوتا ہے، ان کا نفع، ان کا ثواب سارا غارت ہو جاتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے، اس میں سے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو کیا نقصان تھا ان کا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھ کے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھ کے صرف اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے، تو رب اتنے نفع عطا کرتا، اتنے نفع کہ وہ حساب ہی نہ کر سکتا۔
ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ نہیں ظلم فرماتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، وَإِن تَکُ، اور اگر ہو، حسنتاً، کوئی نیکی، یضاعفا، تو وہ اسے دونا کرتا ہے، وَیُؤْتِ مِن لَدُنْہُ، اور دیتا ہے اس کو اپنے پاس سے، اجراً عظیما، بڑا ثواب۔ فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا، تو کیسی ہوگی جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک، اور لائیں گے ہم آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر نگہبان یا گواہ بنا کر۔ کیسی ہوگی کا کیا مطلب؟ اس میں کافروں، منافقوں، یہود و نصارہ کے لیے سخت قسم کی وعید ہے کہ ذرا سوچو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا، اور تمہیں کیسا لگے گا کہ جب تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ سچا نظر آئے گا جو آج ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ یومئذ، کیا حالت ہوگی اس دن؟ اللہ فرما رہا ہے اس دن، یود الذین کفروا، تمنا کریں گے کافر، وعصوا الرسول، اور وہ جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا، کاش کے برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان پر زمین، یعنی انہیں زمین میں دبا کر جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کا حساب ہوگا آج، کاش کہ ہمارا بھی ایسا ہو جاتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا، اس وقت تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنباً، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جانا، الا عابری سبیل، مگر وہ شخص جو مسافر ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کیے بغیر ناپاکی کی حالت میں نماز میں نہیں جا سکتے، نشے کی حالت میں جب تک اپنی بات کی سمجھ نہ آنے لگ جائے اس وقت تک نماز میں نہیں جا سکتے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد، یا کوئی آئے تم میں، احد منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا، پھر نہ پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ مسح کرو اپنے چہروں پر، یعنی وہ ہاتھ پھیر لو، مسح کرنے کا مطلب ہے ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے تیمم کا طریقہ نازل کیا، اور یہ کب نازل ہوا؟ جب بنی مستلق غزوہ سے واپس نبی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، اور ایک جگہ پہ بیٹھے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ یہ دو مرتبہ آپ کے ہار کا واقعہ ہے، اچھا ایک مرتبہ نہیں ہے، ایک سورہ نور میں ہے اور ایک یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ جو واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں اللہ نے پوری امت محمدیہ پہ فضل کیا اور انہیں تیمم کا حکم عطا کیا۔ تو آپ کا ہار گم ہو گیا اور ادھر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے ہار کو تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت جا رہا تھا، اور پانی وہاں تھا نہیں، کسی دوسری جگہ سے پانی لے کے وضو کرنے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب آخری وقت ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ جب ایسے ایسے عوارض تمہیں پیش آ جائیں، اس طرح کے مسئلے ہوں اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ جب حکم آ گیا سارے ریلیکس ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ اٹھایا گیا، جب چلنے لگے تو اسی اونٹ کے نیچے ہاتھ پڑا ہوا تھا۔
دیکھیے یہ عظمت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کی خاطر آپ کے ایک ہار کے لیے پورا لشکر وہاں تلاش کر رہا رکا ہوا ہے، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں، نہ اس کو اگنور کیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی جو حکمت تھی وہ سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کو دیر ہو، وقت کم ہو جائے، پریشانی ہو، اب لوگ تلاش کریں کہ اب کریں تو کریں کیا، تو اللہ حکم نازل کر دے کہ اب تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اور تیمم کرنے کے لیے مٹی اور مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہوتی ہے اس سب سے تیمم ہو جاتا ہے۔ مٹی کی جنس کا مطلب جیسے چونا ہے، جیسے پتھر ہے، جیسے گیری ہے اور خود مٹی ہے، یہ ساری چیزیں مٹی کی جنس ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی چیز پاک صاف چیز کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کر کسی برتن پر، کسی دیوار پر اگر کہیں بھی لگتا ہے کہ گرد ہوگی تو آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ ایسے کر کے اس طرح اور ایسے، یعنی ایسے اور ایسے، یہ آپ دو طرح سے ہاتھ کو آگے پیچھے کریں گے اس طرح۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو انگوٹھوں کی یہ ہڈیاں یہ ایسے پیچھے، ان کو یوں کر کے ایسے کر کے جھاڑیں گے۔ اور جھاڑنے کے بعد ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ہاتھ شریعت میں ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، یعنی کوہنی تک، یہ شرعی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے لے کے اس طرح مکمل طور پہ ایسے نیچے اوپر یا کونی تک، اس ہاتھ سے ادھر اور اس ہاتھ سے ادھر، پورا اس طرح سے ہاتھ پھیریں گے کہ کوئی بال بھی ہاتھ کے نیچے آنے سے نہ رہ جائے۔ مٹی اتنی نہیں لگا لینی کہ مٹی مٹی ہو جائے، ہاں، صرف آپ نے ہاتھ پھیر کر اس کو جھاڑنا ہے، مٹی ساتھ رہے یا نہ رہے، حجت پوری ہو گئی۔ بس اب آپ اس کو اس طریقے سے پھیریں اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر ایسے ضرب لگائیں مٹی میں یا اس جگہ میں، اور اسی طرح جھاڑیں۔ اس کے بعد پھر آپ چہرے پہ کریں۔ یہ ٹوٹل تیمم ہے، یہ ٹوٹل تیمم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اگر کسی پہ غسل واجب ہے اور اب اس کو پانی نہیں مل رہا اور اس کی نماز اور عبادت کا وقت ہے تو بھی اتنا ہی تیمم ہوگا، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو بھی اتنا ہی تیمم ہوگا۔ جب پانی مل جائے گا آٹومیٹیکلی تیمم ٹوٹ جائے گا، اب آپ وضو کریں۔ اس کے تفصیلی بیان اور مسائل ہیں جو 40 روزہ کورس میں الحمدللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھاتے بھی ہیں، اور آپ خود بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہ دیکھا ان کو، اوتوا نصیبا، جن کو ملا حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ وہ تمہیں بھی راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ ان کی فطرت ہے نا جو پیچھے سے ہم لگاتار پڑھ رہے ہیں۔ یہودی، عیسائی، منافق خود تو یہ گمراہ ہوتے ہیں مگر مسلمانوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ کافی ہے والی، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے یا کچھ یہودی، یحرفون الکلم، کلام کو پھیر دیتے ہیں، ام مواضعہ، اپنی جگہ سے، ویقولون سمعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، وعصینا، اور نہیں مانا، واسمع، اور آپ سنیے، غیر مسمعین، اور آپ نہ سنائے جائیں، وراعنا، اور رائنا کہتے ہیں، لجن، پھیر کر، بالسنتہم، اپنی زبانیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنے کے لیے، ولو انہم، اور اگر وہ لوگ، قالو کہتے، سمعنا یا رسول اللہ، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور آپ سنیے، وانظرنا، اور نظر کرم کیجئے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کر دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، تو وہ نہیں ایمان رکھتے، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑے لوگ۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ ان منافقوں اور یہودیوں کا طریقہ تھا۔ پیچھے پہلے بارے میں بھی پڑھا نا کہ راعنا کے دو معنی تھے، تو اللہ نے راعنا کہنے سے منع کر دیا۔ تو اب یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ جب نبی علیہ السلام کی کوئی بات سنتے
تو زبان سے اونچی آواز سے کہتے یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، تو اندر سے کہتے کہ ہم نے تو نہیں ماننا، اندر سے کہتے ہم نے تو نہیں ماننا، ہم تو نافرمانی کریں گے، اور اوپر سے کہتے یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، اندر سے کہتے کہ اللہ کرے ہماری آواز ہی نہ آپ کو جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بدبخت انسان، بے حیا انسان ہو جاتا ہے، وہ کس بارگاہ میں بھی بیٹھا ہو تو اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اتنی گستاخی پہ اترا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے، راعینا کو اپنی زبانیں مروڑ کر کیا کہتے تھے، راعینا، تو اس کا معنی پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اتنی بدبختی نہ کرتے اور اطاعت کرتے اور صحیح الفاظ بولتے تو یہ ان کے لیے بڑی سیدھی بات اور بڑی فائدے والی بات ہوتی، لیکن اب ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ کفر میں یہ اتنے آگے گزر چکے ہیں کہ ایمان کی اب کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا تمہارے پاس والی کتاب کی، من قبلی جو پہلے سے ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمس وجوہن، کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو، فنردھا، پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا، ان کے پیٹھ کی طرف، او نلعنہم، یا لعنت کریں انہیں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ یہ ہفتے والے کون تھے؟ ہاں ماشاءاللہ، وہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ۔ تو کیا کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اس کتاب پر، قرآن پر، ورنہ ہم ایسا عذاب بھی دے سکتے ہیں کہ جس طرح یہ تمہارے سر کا پچھلا حصہ ہے نا، خالی گوشت اور کچھ نہیں ہے، ہم تمہارے منہ کے اگلے حصے کو بھی ویسا کر سکتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، تمہارے ہونٹ، تمہارے کان سب بالکل پلین کر کے ایسے ہی گوشت سے بند کر دیا جائے جیسے تمہارا پچھلا حصہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دیتا ہے جو اس کے سوا ہے اس کو، لمن یشاء، جسے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد افتری اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا یا اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے نہ دیکھا ان کو، یزکون انفسہم، جو اپنی پاکی ستھرائی بیان کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ایسی تھی، میں ویسی تھی، میں جب جوان تھی تو ایسی ہوتی تھی، میں اب ہوں تو ایسی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے قصیدے، اپنی نعتیں، اپنی تعریفیں، یہ ان لوگوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں قطعاً پسند نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، کوئی اپنے آپ کو ستھرا کہنے سے ستھرا نہیں ہوتا، ہاں ستھرا وہی ہوتا ہے جس کو رب ستھرا کرے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کھجور کے سوراخ کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کبھی دیکھی؟ کھجور کھا کے کبھی گٹھلی بھی دیکھی کہ نہیں؟ اچھا آج پھر دیکھیے گا، کھجور کی جو گٹھلی ہے نا، اس کے اندر جو لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کتنی باریکی سے بیان کر رہا ہے کہ اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار کو دیکھو کہ رب سے تمہیں اتنی توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کہ رب اتنا معمولی بھی ظلم کرے گا، وہ تو اتنا ظلم بھی نہیں کرتا۔ انظر کیفا، دیکھیے کس طرح، یفترون، یہ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا، اور یہی کافی ہے کھلا گناہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جن کو ایک حصہ دیا گیا من الکتابی، کتاب سے، یؤمنون بالجبت، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بت پر، والطاغوت، اور شیطان پر،
وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ کہ یہ لوگ زیادہ ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے سبیلا راہ پر، یعنی ان کی راہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ سیدھی ہے۔ اولئک الذین یہ ایسا کہنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور سن لو ومن یلعن اللہ جس پہ اللہ لعنت کر دے فلن تجد لہ نصیرا تو کبھی بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب کیا ان کا کوئی حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں؟ فیض اللہ اگر ایسا ہوتا جب تو نہ یؤتون الناس نقیرا ایک تل کے برابر بھی لوگوں کو نہ دیتے۔ یہ تو اللہ ہے جو بادشاہتیں سلطنتیں نچھاور کر رہا ہے بندوں تمہارے اوپر، تو یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو ایک معمولی سا حصہ بھی مل جاتا تو یہ تو ایک تل بھی کسی کو نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس یا پھر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ نے انہیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے، فقد آتینا تو بے شک ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم اور ہم نے انہیں دیا ملکن عظیما بڑا ملک بڑی بادشاہت۔ فمنہم تو ان میں من آمن بہ کوئی اس پر ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے کسی نے صد عنہ منہ پھیرا اس سے، وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی آگ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا بیایاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب نصلیہم ہم داخل کریں گے انہیں نارا آگ میں، کلما اب ذرا سنیے آگ میں جب داخل کریں گے تو وہاں صورتحال کیا ہوگی؟ کلما جب کبھی ناضجت پک جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم تو بدل دیں گے ہم جلودن غیرہا ان کی کھالیں ان کے سوا سے، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ کھال پک جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کھال جلے گی اور جل کر آپ دیکھیں، آپ نے کبھی بینگن کا بھرتا بنایا؟ کھال کیسے جلاتے ہیں؟ جب کھال جلاتے ہیں اس کو کوئلہ بنا دیتے ہیں اور کھال جب اترتی ہے تو اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ گوشت ہوتا ہے نا جو بینگن کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح دوزخیوں کی کھالیں پک کر گر جائیں گی اور جل کر خاک ہو جائیں گی اور اگلے ہی لمحے میں نئی کھال پیدا کر دوں گا۔